عزیز، قرآن شریف میں سے جو آیات پڑھی ہیں یہ گزشتہ کافی جمعوں سے اسی مضمون سے متعلق گفتگو چل رہی ہے کہ جو آدمی توبہ اور استغفار کی طرف توجہ کرتا ہے، اور ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز بھی یہی ہے، تو اللہ اس کے سارے معاملات آسان فرماتے ہیں، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، زندگی بھی آسان، آگے کے معاملات بھی آسان۔ اور اگر اس سے غفلت کرے، سستی کرے، تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کم کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن بھی وہ اندھا کھڑا ہوگا، اور ہم اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا راستہ کس طرف جانا ہے۔ اس وقت ہماری مجموعی جو پاکستان کی خاص طور پہ صورتحال چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں، تکالیف میں ہیں، مسائل کا شکار ہیں، حکومت پریشان ہے، عوام پریشان ہے، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کافروں کی طرح جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، جیسے ہماری حکومت کرنے جا رہی ہے کہ سود پہ سود، قرض پہ قرض اور ادھار پہ ادھار، اور جیسے وہ کہتے ہیں ویسے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم وہ راستے اختیار کریں جو اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کا حل بتایا، اور وہ ہے توبہ اور استغفار۔ ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب مشہور شخصیت ہیں، اور پورے عالم اسلام میں اس وقت ہر شعبے میں وہ بڑی مشہور شخصیت ہے، اور علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے ان کے بارے میں کسی نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس وقت کے معاملات ہیں جب ابھی تک ترکی میں زلزلہ اور یہ آفات نہیں آئی تھی، ان کو خواب میں بتایا گیا کہ مسلمانوں پہ بڑی مشکلات آنے والی ہیں، بڑی تکلیف والے مسائل آنے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ امت کو اور علماء کو خاص طور پہ بتائیں کہ وہ مغفرت اور استغفار کی کثرت کریں، جس کا حاصل یہ ہے کہ یوں دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ۔ یہ آپ موبائل میں دیکھیں تو یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ تقریباً موبائل دیکھنے والے کو اس کا اندازہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے گناہ جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، اگلے پچھلے، سب میرے معاف فرما۔ خلاصہ یہ کہ استغفار کی طرف اشارہ کیا گیا، جو میں گزشتہ جمعوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم یہی ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد نہ ان کو قرآن کے بارے میں بتایا گیا، نہ ان کو موجودہ اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا، نہ ان کو کسی اور عبادت کے بارے میں بتایا گیا۔ سب سے پہلا کام کسی قوم میں جو دعوت و تبلیغ کا نبی کے ذمہ تھا وہ یہ تھا کہ توبہ اور استغفار کی طرف کثرت ہونی چاہیے۔ چنانچہ 12ویں پارے میں یا قوم استغفروا ربکم، جہاں ہر قوم کے واقعات ہیں وہاں دیکھیں، ہر تقریباً جو واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، قوم نوح، ان سب کے بارے میں آپ شروع میں جو قرآن پاک کا جملہ ہے وہ یہی ہے کہ اے قوم استغفار کی کثرت کریں۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ توبہ اور استغفار کی طرف توجہ کریں۔ یہ اب برکتوں والے ایام شروع ہیں، ان میں جو چھوٹا کام بھی اگر ہم کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کی بولی زیادہ لگے۔ جیسے کوئی چیز کا موسم ہوتا ہے، بے موسم میں اس کی کوئی چیز وہ فروخت نہیں ہوتی، جیسے کوئی لیٹر پیٹرول وغیرہ بڑھنا ہو تو جب اس کے بڑھنے کا موسم ہوتا ہے تو وہی چیز 10 والی 20 میں ملتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سبزی ہے وہ بھی ویسے ملے گی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے معاملات بھی ویسے تو پورے سال رکھے ہیں، لیکن خاص پیکج اور خاص تحائف اللہ نے ہمیں عطا فرمائے کہ ان برکتوں والے ایام میں ہماری تھوڑی سی مشقت کی بھی بڑی اللہ کے ہاں مجاہدہ اور بڑا ثواب لکھا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے کام پر مغفرت کے وعدے۔ رمضان شریف سے تقریباً 1 مہینہ کچھ دن رہ گئے، تو جیسے ہم دنیاوی اپنے موسموں کے بارے میں پہلے سے دھیان رکھتے ہیں
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گندم اب تیار ہونے والی ہے تو جو ہمارے دیہات کے رہنے والے ہیں، جو جانور رکھنے والے ہیں یا جو آڑتی ہے، وہ پہلے سے اپنی ساری سنبھال کر رہے ہیں کہ اب موسم آنے والا ہے۔ یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے۔ ایسے ہی رمضان شریف کی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمد سے پہلے اس کا انتظام فرماتے تھے اور اس کی تیاری فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رجب کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے، جب حضور اس کا چاند دیکھتے تھے تو دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی کیا تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی ذہن سازی یہ کریں کہ پورے سال میں اتنے ہماری زندگی کے قیمتی ایام نہیں آئے جو رمضان شریف میں آنے۔ جتنا بھی ہمارے کاروبار کی ترقی کا دن ہو یا ہمارے کسی اور قسمت کے جگارے کا دن ہو، جیسے کہتے ہیں فلاں آدمی لکی ہے، اس کا فلاں دن ایسا اندھی دھند اس کے بعد دنیا آ گئی، کوئی ایسا اس کا جادو چلا، کوئی اور ایسا سلسلہ چلا، ایسے ہی وہ سارے ایک طرف، رمضان شریف کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ایک طرف۔ اس کے لیے نبی ترستے تھے، اس کے لیے جنت ترستی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف سے پہلے جنت کی حوروں کو ایک خاص قسم کی ہوا لگتی ہے اور وہ پھر پوچھتی ہے ایک دوسرے سے کہ یہ آج خاص قسم کی ہوا کس چیز کی؟ تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے یہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ رمضان شریف کی اتنی برکات ہیں کہ کافروں پر جو اس دنیا میں اللہ کو بھی نہیں ماننے والے، ان سے بھی عذاب کو سخت کر دیا جاتا ہے، سختی سے ہلکا کر دیا جاتا ہے، مومنین پہ بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی قبریں اب ٹھنڈی ہو جائیں گی، جن کو جو تکلیف ہو رہی تھی، جن پہ جو مسائل تھے، وہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے اٹھا لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ مغفرت ہے کہ کسی طریقے سے بہانے معافی ہو جائے۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کریں کہ ہم اور آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اور ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان سب ذمہ داریوں میں سے رمضان شریف کا ایک ایک منٹ ہمارے لیے قیمتی اور سب سے زیادہ اہم ہے۔ رجب سے ابھی تیاری شروع کر دیں۔ تیاری کیا ہے کہ میں نے روزے پورے رکھنے ہیں، اس کے لیے اگر کوئی بجلی کا سامان ہے وہ اگر انما الاعمال بالنیات، حضور نے فرمایا کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، حضور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، فرمایا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ جس نے کوئی دنیاوی پیسے کے لیے کہ کاروبار کروں گا، مکے سے مدینے جا رہا ہوں، راستے میں کوئی دکان کھولوں گا، کوئی وہاں جا کے کوئی رشتہ ہو جائے گا، حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا اس کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، آخرت کی فصل کا ارادہ کرے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو وہ عطا کر دیتے۔ بہت سے بوڑھے لوگ، نوجوان تو نوجوان بوڑھے 80 سال کے، میں نے خود دیکھا ہے پوری تراویح پڑھتے، پوری تراویح کھڑے ہو کے، باوجود اس کے کہ وہ معذور بھی، جن کو شوق ہے، جن کو اللہ نے فکر عطا فرمائی، اور بہت سے نوجوان ہیں صحت مند، اللہ ان کو معروف کر دیتے، ایک روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے پورے سال میں کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا قیمتی نہیں گزرا جو رمضان شریف میں آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ملے یا نہ ملے، امید اچھی رکھنی چاہیے۔ حضور دعائیں مانگتے تھے، رمضان شریف سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، اور اس کے 10 دن ہم نے گزارنے ہیں پیکنگ کے طور پہ۔ اول رحمہ، پہلے 10 دن شفقت کے معاملات ہیں، اوسط مغفرہ، درمیانے 10 دن بخشش کے، آخر وہ عتق من النار، آخری 10 دن جہنم کے سے چھٹکارے کے۔ جیسے ہم عید کے کپڑے پہلے تیار کریں گے، جوتے تیار کریں گے، ہم اپنی گندوں کی تیاری پہلے کریں گے، اپنے فصلات کی دیکھ بھال کریں گے، ایسے ہی یہ فصل ہے آخرت کی، اس کی تیاری کریں گے۔ رجب سے ہی ہم نے تیاری، اسی مہینے سے حضور تیاری فرماتے تھے، اور اس کے لیے کچھ کام ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنا کھانا پینا حلال کریں۔ اللہ معاف فرمائے، فتنے کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، تو ہر آدمی کسی کو ڈنڈی لگانے کے چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے وقت پاس ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، آخر ہم نے آگے حساب دینا ہے، آخر ہمارے ہاں ترازو قائم ہوگا،
ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. کیوں نہیں کسی کی لکڑی اٹھا لی, کسی کی ریت اٹھا لی, کسی کی بجلی اٹھا لی, کسی کی کیا چیز اٹھا لی, کسی کی بجلی چوری کر لی. اور حاجی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھنے والا بھی میں ہوں, بڑا علامہ بھی میں ہوں. اس طرح کے چکروں سے وہ جو رمضان شریف کی برکات ہے, جتنا سارا دن سے شام تک محنت کریں گے کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی طرف توجہ کریں کہ کم از کم رمضان شریف کے اندر ایسا ہو حلال اور پاک. اب زمزم کتنا پاک پانی, دنیا میں اس سے بہتر کوئی پانی نہیں, دنیا میں اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے. جتنے پانی اللہ نے رکھے ہیں ان سب میں قیمتی اور پاک اور صاف اور شفا دینے والا وہاں زمزم کا پانی ہے. لیکن اگر کوئی اس میں ایک پیشاب کا چھینٹا ڈال دے سارا پلید ہو جائے. اتنا پاک پانی, ایک چھینٹے کی اوقات کیا ہے علماء نے لکھے, بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے جو گند کھائے وہ گند نکالتا ہے, جو صحیح کھائے پاک کھائے اس سے پاک چیزوں کی توفیق ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیہات میں رہنے والی بکریاں ہیں یا دیہات میں رہنے والے جانور ہیں, ان کا دودھ اور جو گھر میں پالی جائے جس کو ایک ہی خوراک ڈالی جائے اس کے اس میں زمین آسمان کا فرق. کسی لیبارٹری میں چیک کروا لیں کسی جگہ, دیہات کی جو چیز پہاڑوں پہ جاتی ہے ایک ایک چیز استعمال کرتی ہے, مختلف نباتات مختلف قسم کی چیزیں, تو اس کے دودھ میں بھی وہی ذائقہ ہوتا ہے, اس کے حتیٰ کہ گوشت میں بھی وہی ذائقہ ہوتا ہے. اور جو گند کھائے تو اس کے گوشت میں بھی اور اس کے خون میں بھی اور اس کے دودھ میں بھی وہی ذائقہ. ہم اور آپ تو انسان ہیں, ہمارے تو پہلے حکم ہے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبروں اچھا کھاؤ اچھے کام کرو. تو گندی گندی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں, سگریٹ نوشی اس کو پہلے سے چھوڑیں ورنہ رمضان شریف میں تنگی ہوگی. حقے پینا یہ بیماری, اس کو چھوڑیں. نظمات رکھنے کی عادت ہے, اس کو کم کر دیں, یہ کوئی اچھی چیز نہیں. اس کی بجائے اچھی چیز استعمال کریں تب جا کے اچھے کام ہوں گے. اسی طریقے سے یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں, جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کو ہم پوری زندگی ہضم کر جاتے ہیں کہ کسی کی کوئی پیسے دینے ہیں, کسی کی کوئی لین دین ہے, چپ کر کے اس کو کھا گئے اور یوں کہا کہ اچھا بڑا تم مجھ سے لینے والے ہو, جب ہوگا دیں گے. تو اس سے ہماری آخرت برباد ہوتی ہے. اس سے جو رمضان شریف میں جو ہم نے کوئی اگر توفیق بھی ہو گئی ایک دو روزے کی تو وہ ہمیں ہمارے کسی کھاتے پہ نہیں ہے. فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن جو برکات ہیں وہ نہیں ملیں گی. تو پہلا کام یہ ہے کہ پاک اور صاف کھانا ہے اور حلال کھانا ہے, یہ رمضان شریف کی پہلی تیاری ہے. اور دوسری چیز, کوئی کام بھی دنیا کے اندر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کے بارے میں سوچ و وچار نہ کی جائے, اس کے بارے میں ارادہ نہ کیا جائے. ہمارے بہت سے نوجوان ہیں, انہوں نے ذہنی طور پہ یہ سمجھ لیا ہے کہ روزہ کوئی 30 وارفہ رکھتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے روزہ رکھنا. ان کو کسی کھمبے پہ چڑھا دو 120 فٹ پہ, وہ اس پہ چڑھ جائیں گے. ان کو کہو یہ تراویح ہے اور یہ آپ نے سارا دن محنت کرنی ہے, شام کو 100 روپے ملے گا, وہ تکلیف برداشت ہے. جو آخرت کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کی بات نہیں, یہ تو مولویوں کا کام ہے, یہ کھاتے پیتے لوگوں کا کام ہے. قرآن پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے, کوئی تمہارے اوپر اللہ نے تکلیف نہیں ڈالی بلکہ تمہارے اوپر تو آسانی ہے. ہر کام میں ہمارے لیے آسانی. پچھلی امت کی نمازیں زیادہ, پچھلی امت کا روزہ کیسے تھا, صبح سے شروع ہوتا تھا شام تک, تھوڑی دیر افطار کیا, پھر رات کا روزہ, رات کا بھی روزہ دن کا بھی روزہ. اب حدیث اٹھا کے دیکھیں, ہمارے تو 30 روزے ہیں. جتنے دن کو صبر کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ ایک غریب کے دسترخوان پہ اور زیادہ عطا فرما دیتے. ایک غریب عام بات, چلو اور کوئی کسی مسجد میں چلے جائے وہاں آپ کو پتہ چلے گا, کسی دیار سے دیار اجنبی جگہ چلے جائیں, اگر آپ روزے سے کسی کو پتہ چل گیا تو مسلمان اس طرح گئے گزرے نہیں ہے, آپ کے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیں گے. پتہ چل جائے کسی کو روزے سے. اور رمضان شریف تو رمضان اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اب اس موسم میں روزے سے ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, لوگ اس کو احترام دیتے ہیں, اللہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. تو ہم روزہ رکھیں اور ہمارا احترام نہ ہو اور ہماری اللہ پاک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ شکور علیم, فرمایا اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ
بڑا قدردان ہے۔ کوئی آدمی چھوٹی سی کوئی نیت کرے، کوئی چھوٹا سا کام کرے، اللہ اس کی وہ چیز رکھتے نہیں اپنے پاس۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو ادھار دے کسی شکل میں بھی، عبادت کی شکل میں، نماز کی شکل میں، کسی دین کی خدمت کی شکل میں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو دگنا چگنا کر دیتا ہوں۔ ایسے حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو فرمایا وہ مثال کے طور پہ 1 درہم یا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اگر خلوص سے اخلاص سے اس نے دیا، اللہ اس 1 روپے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کو بسا اوقات پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ اس کی ایسے رکھوالی کرتے ہیں، مثال سمجھانے کے لیے دی گئی، جیسے فرمایا تم میں سے دیہاتی آدمی اپنے بچڑے کا خیال کرتے ہیں۔ یہ جو گائے بھینس پالنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو اپنے مال جانوروں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اس کو ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے جو شوقیہ لوگ ہیں تو چھوٹا ہوتا ہے اس کو پال کے بڑا کرتے ہیں، پھر جا کے اس کا بڑا مول لگتا ہے، اس کے بڑے پیسے لگتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ بھی تمہارے صدقے اور خیرات اور تمہاری محنت کا ایسی قیمت لگاتے ہیں، ایسے خیال کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم کی خالی عزت کرے، عالم کی عزت کرے، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں میں سے کسی ایک نسل میں بڑا متباہر عالم پیدا فرما دیں گے، ایک وجہ سے اس نے ایک کام کیا بس۔ تو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سا کام ہو، اللہ اگر خلوص سے ہے تو اس کو بڑے سے بڑا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، ہمارا معاملہ ہے بھی ایسے، اللہ نے ساری تکلیفیں ہم سے اٹھا لی۔ پچھلی امتوں کے لیے تیمم نہیں تھا، ہر صورت وضو تھا، پچھلی امت کے لیے توبہ استغفار کا ہر صورت طریقہ تھا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ، کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو حدیث میں ہے اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا رات کو اس نے یہ جرم کیا، بسا اوقات اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا۔ اللہ نے یہاں پردہ پوشی فرمائی، تمہارا صدقہ بھی قبول، تمہاری خیرات بھی قبول، حتیٰ کہ تمہارے عبادات میں اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ چھوٹی سی صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے تو بتایا قربانی کے اتنے مسائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بکری کا ایک بچہ ہے، میں اس کو قربانی کر سکتا ہوں؟ کسی امت میں ایسا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا قانون اپنی جگہ، اللہ نے تمہارے خلوص کی وجہ سے اس کو قبول فرما لے، کسی کی ہو قربانی نہ ہو تمہاری ہوگی۔ یہ اللہ نے یہاں معاملہ ایسا رکھا۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ حضور کے چچا کو مارنا اور قتل کرنا اور ذبح کرنا۔ اگر اللہ کسی سے کوئی بدلہ لیتا، اللہ اگر کسی پر کوئی ظلم کرتا بالفرض والمحال، تو اللہ تو پہلے اپنے حبیب کے صدقے ہر چیز پیدا فرمائیے اور اپنے حبیب کا حضور کا بڑا خیال فرماتے۔ اللہ یوں فرماتے کہ بھائی اس نے اتنا بڑا جرم کیا، نبی کے چچا کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اور اتنا بڑا جرم کیا، لاش کے ٹکڑے کیے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی صحابی بن گئے، معافی مانگ لی، بس سارا کام آسان ہو گیا۔ تو معافی اتنی بڑی چیز ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ حضور کے دل کو زخمی کرنا، اور حضور پورا مہینہ روتے رہے، آپ کے اکٹھے ساتھ کھیلتے رہے حضرت امیر حمزہ، ان کو ذبح کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قاتل کو بھی توبہ کے صدقے معاف فرما دی۔ تو توبہ ایسی بڑی چیز ہے، بڑے سے بڑے جرم کو بھی دھو ڈالتی ہے، صاف کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ارادہ ہو۔ ہم اور آپ کے ارادے نہیں ہیں، معاف فرمائے۔ اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم رمضان شریف کے انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، ہمت کریں، اللہ موسموں کو بھی پھیر دیں گے، اللہ ہمیں ہمت بھی دے دیں گے۔ دنیا کا کون سا کام نہیں کر، یہ میں نے ادارہ بنایا ہے، میں نے کا مطلب بنایا اللہ نے ہے، لیکن واسطہ ہے۔ آپ یقین کریں میرے خواب و خیال میں بھی نہیں، خواب و خیال میں بھی نہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک میں نے بنیاد رکھی ہے، میں مر جاؤں گا پھر جا کے بنے۔ اللہ نے خود توفیق دی، بڑھتا گیا کام بڑھتا گیا، اس کے وسائل بھی ہوتے گئے، اس کے انتظامات بھی ہوتے گئے۔ ایک چھوٹے سے کام کا ارادہ کیا، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی مثال دی تھی، اب وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا پاکستان ہے، شیخ یاسین فلسطین کے علاقے میں رہنے والے ایک عالم جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے،
وہ دونوں ہاتھوں سے بھی معذور تھے، دونوں ٹانگوں سے بھی معذور تھے۔ چلو ایک آدمی میں تو چلو بول سکتا ہوں، کسی کو مطمئن کر سکتا ہوں، کسی کو کہہ سکتا ہوں، کسی سے کسی کے پاس چل کے جا سکتا ہوں، کسی سے قرضہ لے سکتا ہوں، کسی سے معاملات کر سکتا ہوں۔ جو آدمی بیچارہ اپنے پیشاب پخانے میں محتاج ہو، وہ کسی کا کیا کام کرے گا؟ وہ تو اپنے محتاج ہے۔ اس اللہ کے ولی سے اللہ نے اتنی خدمت لی، 2000 مدرسے اس نے بنے فلسطین کے علاقے میں۔ چلو آپ کہیں گے وہ تو مولانا تھے۔ ایک آدمی میرے پاس آئے تھے مظفر گڑھ کے، میں نے ان کو بتایا کہ میرا تعلق فلانے میرے استاد یہ، تو انہوں نے پھر ایسے بات سے بات کری۔ اس نے کہا مولوی صاحب 300 مسجدیں میں نے بنائی ہیں، 300 مسجدیں، آپ حیران ہو گئے۔ ایک عام سا آدمی داڑھی مونچھ، آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے اس کو کیسے توفیق ہو؟ جو آدمی آپ ہی دیکھیں، پورا ہمارا علاقہ سیلاب میں ختم ہوا، ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ بن جائے گا پورا یہ علاقہ۔ جب ہم نے سیلاب دیکھا، ہمارے دل خیال میں یہ تھا، ہمارے منصوبے یہ تھے، ہمیں خیالات یہ آتے تھے کہ 5 سال کم از کم ہمارے علاقے کو لگیں گے بنتے۔ 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، آپ دیکھیں پورا علاقہ پکا ہو گیا۔ دنیا کا کام اتنا جلدی ہم کر لیتے ہیں، دین کے کام میں آپ دیکھیں مسجد فل نہیں۔ آخر میں آئے جلدی جائے، ان سب کو کہیں کہ اللہ نے تمہاری زندگی بخش دی، تمہارے بچے ضائع نہیں ہوئے، اللہ نے تمہارے مال جان کی حفاظت فرمائی، پہلے سے اچھا اللہ نے تمہیں دیا۔ چلو رمضان کے روزے رکھنے کہیں گے اس کی توفیق نہیں، کوئی کہے گا پیٹ میں درد ہے، کوئی کہے گا میری عمر اس قابل نہیں ہے، کوئی کہے گا میری گھر والی اتنی بیمار ہے، کوئی کہے گا میں اپنی روزی کے چکروں میں۔ یہ سارے باتیں ہمارے دنیا کے لیے نہیں ہوتے، دین کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے دین میں قوت حاصل کریں، ارادے کریں۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، حضور نے فرمایا ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے ارادہ کیا۔ جس کی ہجرت اللہ حضور کے ساتھ بعض ایسے صحابہ بھی ہوئے جن کو گھر بیٹھے اللہ نے وہ ثواب عطا فرمایا جو بڑوں کو بھی نہیں ملا۔ یہ کیا شرط تھی؟ دل خلوص کے ساتھ حضور کے پاس روتے ہوئے کہ ہمارے پاس سواری ہوتی، ہماری مجبوری نہ ہوتی، ہم فوراً آپ کے ساتھ جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ یہیں بیٹھے رہیں، ان کو پورا ثواب ملے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک جنگ میں حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان غنی کا حصہ یہاں نکالو۔ عثمان تھے نہیں وہاں، وہ حضور کی بیٹی کی خدمت میں تھے، لیکن ان کی حضرت عثمان غنی حضور کے بغیر رہ کیسے سکتے تھے؟ دل پکا تھا، دل میں خلوص تھا، ارادہ پکا تھا۔ اللہ نے فرمایا عثمان غنی یہاں نہیں ہے لیکن تمہارے ساتھ ہیں، جنگ میں جو آپ کو مال غنیمت ملا اس کا حصہ نکالا جائے گا۔ چنانچہ حضور نے ان کا حصہ نکالا، حالانکہ عثمان غنی ہے نکاحوں میں بھی نہیں۔ یہ ہے اللہ پاک کے ہاں واللہ شکور علیم، اللہ بڑے قدردان ہے۔ چھوٹے سے کام کے لیے اگر ہم ارادہ کر لیتے ہیں، دنیا میں وہ کر لیتے ہیں، تو آخرت کے کام، رمضان شریف آ رہا ہے، رحمت کے ایام ہیں، مغفرت کے ایام ہیں، بخشش کے ایام ہیں، اس کے لیے بھی ہم مولا تیاری باندھ لیں، اس کے لیے بھی ارادے کر لیں